مجھے تو لگتا نہیں فی الحال کہ ووٹ کے ذریعے کچھ ایسا معاملہ ہو چکے ہیں. ہمارے جو ابھی حضرات سیاسی میدان میں آگے بھی ہیں ان کو بھی اتنے سارے مسائل درپیش ہیں. جی 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 موجودہ حالات جو ہیں جی بہت ٹف سسٹم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نظام اس طرح آ پائے. بڑی خانقاہ عیدگاہ شریف ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں اس وقت بڑی خانقاہیں سیاست میں ہیں اور کافی قومی اسمبلی بھی موجود ہیں. تو آپ کے خاندان میں سے خانقاہ میں سے کبھی سیاست میں کوئی نظر لیا ہے؟ مذہبی جماعتوں کی طرف سے کوئی آفر نہیں ہوئی یا آپ خود سیاست سے اوائڈ کرتے ہیں؟ میرا جو اپنا ذاتی نظریہ اپنے بزرگوں کی دی گئی تعلیم کے مطابق یہ ہے کہ جو موجودہ فی زمانہ سیاسی نظام ہے نا جی یہ اینٹی اسلام ہے. اچھا، اس میں دیکھیں یہ جو جمہوریت سسٹم ہے جی ہمارا، یہ کچھ اس کا مطلب اس سے ہمیں بہت سارے تحفظات ہیں. اچھا، انکار تو نہیں کرتے جی 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 جی، لیکن جس طرح اسلام ایک نظام خلافت کا دیتا ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو یہ اس سے بالکل برعکس ہے. صحیح، دیکھیں ایک عالم کی اور ایک غیر عالم کی ووٹ برابر نہیں ہو سکتی. ایک بزنس مین جو بزنس کے بارے میں جانتا ہے وہ ایک جاب کرنے والا اس کو نہیں سمجھ سکتا. تو یہ ایک جو ہے نا کہ آپ کہہ لیں کہ ریڈی والے سے لے کر ایک عالم پی ایچ ڈی ڈاکٹر تک ایک کاروباری سب کی ووٹ برابر، یہ میرے سے تحفظات ہیں. اسی کی وجہ سے کافی سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو سیاست میں ایک تو یہ ہے کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ میں اس نظام کو ٹھیک نہیں سمجھتا. صحیح ہو گیا، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا پیارا نظام تھا، جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی میں اسی کا قائل ہوں. لیکن چونکہ یہ ہمارے ملک کا بھی نظام ہے تو ہم اس کے قائل ہیں، سر تسلیم خم ہے. چونکہ ہمیں تربیت اسلام یہ دیتا ہے کہ اپنی ریاست کے ساتھ وفادار ہونا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے بزرگ اکثر فرماتے تھے، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ جو سیاست ہے نا جی یہ اس قدر خطرناک ہے کہ کپڑے بچا کر بھی نکلتے نکلتے داغ لگ جاتے ہیں. جی جی ایسے ہی ایسے. تو شروع سے ہمارے آباء و اجداد بالکل پردے میں رہے. بلکہ یہاں میں ایک بڑی تاریخی بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے قبلہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ جہاں حضرت حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ جو بانی عیدگاہ، جی جی جی، اکثر جب فقیروں کی اللہ تعالیٰ شہرت فرماتا ہے، ایک شہرت تو یہ جو سوشل میڈیا پہ میں اور آپ بیٹھ کے آج کل جس کو دیکھتے بھی ہیں اور کسی حد تک ہم بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں، ایسے ہی ایسے. لیکن یہ جو اولیاء ہیں ان کے لیے تو یہ والا میڈیا کام نہیں کرتا نا. ان کے لیے تو وہ بخاری کی حدیث ہے جبریلی میڈیا جو ہے. جی جی جی، تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب کرتا ہے نا جی تو جبریل کے ذریعے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگوں میں اس کی محبتیں عام ہوتی ہیں. تو حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہ شورا ہوا تو مختلف میرے پاس آج بھی 150 سال پرانے وہ خطوط موجود ہیں کہ مختلف مہاراجے بھی یہ حضرات تشریف لا کے ملنے کی کوشش کرتے، آپ ملاقات ہی نہیں کرتے تھے. صحیح صحیح صحیح. ایک واقعہ ایسا ہے کہ مہاراجہ کشمیر کے حوالے سے بھی یہ موجود ہے. ایک نواب دکن سے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، حضرت صاحب نے ملاقات نہیں فرمائی. وہ زبردستی تشریف لانا چاہا تو انہوں نے جس دن پنڈی پہنچنا تھا حضور حضرت حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ گجر خان کے دورے پر تشریف لے. اچھا. اور 40 دن تک رہے جب تک خبر نہ ملی کہ وہ جا چکا. صحیح صحیح. تو ہمارے بزرگ بوجھ اجتناب کرتے رہے ہیں بادشاہوں سے، سیاست سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فقیروں کی عافیت بھی اسی میں ہے. جی جی جی، حضرت خالق غجدوانی تقریباً کہہ لیں حضرت غوث پاک کے بھی پیروں میں شامل ہیں. صحیح. وہ تو اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے گئے تھے کہ کبھی سرکاری دستاویزات پہ نہ تیرا نام آئے نہ تذکرہ آئے جی. صحیح 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 نہ ان لبوں پہ. تو یہ فقیروں کے لیے بڑا مشکل ہے آج کل جس نظام کے ساتھ چلنا. لیکن اگر کوئی نظام مصطفیٰ جاری ہوگا تو بڑھ چڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ. جو جماعتیں کام کرنا چاہتی ہیں کہ ہم اس سیٹ اپ کے اندر رہ کر نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سسٹم پاکستان کا ہے اس میں ہم ووٹ کے ذریعے نظام مصطفیٰ لا سکتے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے اس جو پروسیس ہمارا چل رہا ہے. دیکھیں جی ہماری مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. جی جی ایسے ہی ہے، بے شک. اور ہر کوئی بھی جان بوجھ کر تو کسی طرح بھی جی جی ایسے ہی اسلام کے خلاف نہیں جا سکتا. لا علمی ہو تو وہ الگ بات ہے. ایسے ہی ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو لگتا نہیں فی الحال کہ ووٹ کے ذریعے کچھ ایسا معاملہ ہو چکے. ہمارے جو ابھی حضرات سیاسی میدان میں آگے بھی ہیں ان کو بھی اتنے سارے مسائل درپیش ہیں. جی جی جی، موجودہ حالات جو ہیں جی بہت ٹف سسٹم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نظام اس طرح آ پائے، چونکہ بڑا ضروری ہے کہ آپ دیکھ لیں پاکستان میں اگر آپ نے نظام اگر اسلامی لانا ہے تو پھر سود بھی روکیں گے، پھر اور جو رائج چیزیں ہیں ظلم و زیادتی کے بازار گرم میں سارے ختم کرنے پڑیں گے، پھر کچھ ہوگا معاملہ. ویسے تو بڑا ناممکنات میں سے ہے، لیکن پھر بھی ہم
میں تو چونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ جی پر جی جی، بھروسہ رکھتا ہوں، بے شک بے اور شک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ اپنے بارے میں جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. جی جی جی، تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری افواج ہوں یا سیاسی لوگ ہوں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بصیرت اور فہم دے کہ یہ نظام مصطفیٰ کی طرف آ جائیں، بے شک، اور ہم آج بھی ان کے لیے دعا گو ہیں اور ہمیشہ خیر خواہ ہیں، آئندہ بھی دعا گو اور خیر خواہ رہیں گے، اور اگر وہ نظام مصطفیٰ لائیں گے تو پھر ہم ان کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے. جی جی، ایسے بے شک.